موچی دروازہ لاہور سے چھپی، جس کو سید نجم الحسن اس کا مؤلف ہے، وہ کہتا ہے ان 14 اپنے اماموں کا نام لے کر، یہ وہ ذات ہے جو خالق کائنات کی طرح بے مثل اور بے نظیر ہے۔ اللہ تو خالص اپنے بارے میں کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثل نہیں، اللہ کی کوئی مانند نہیں، اللہ بے نظیر ہے، اللہ بے مثال ہے، اللہ کی مانند اور مثال کوئی نہیں۔ یہ کہتا ہے ہمارے جو امام ہیں حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، زین العابدین، یہ سارے کے سارے، یہ باقر، یہ نقی، یہ تقی، یہ سارے بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، بے نظیر ہیں۔ کیا یہ اللہ کی صفات میں شرک نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی توحید پر ڈاکہ نہیں؟ جس توحید کی دعوت دینے کے لیے انبیاء کا پورا سلسلہ آیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر بستی میں رسول بھیجا، ایک دعوت دے کر عبادت جب بھی کرو تو صرف اللہ کی کرو۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کے مقابل کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی غوث اعظم، کوئی بری کرنے والا، کوئی سرکار آئے، اس کا انکار کر دو، کہو تم سب فقیر ہو، غنی کرنے والا اللہ ہے۔ یہ دوسری کتاب ہمارے ہاتھ میں بصائر الدرجات، مکتبہ الساجد شمس آباد ملتان سے چھپی ہوئی، لکھا ہے اس کو محمد شریف بن شیر محمد شاہ رسولوی۔ اس کا صفحہ نمبر 22 پر وہ حضرت علی کی طرف اللہ کی ساری صفتیں حضرت علی کے نام لگاتا ہے، اور جھوٹ بولتے ہوئے کہ علی نے یہ کہا۔ علی اس کفر سے، اس دجل سے، اس خباثت سے علی پاک ہے، وہ اللہ کا مواحد بندہ، وہ اللہ کی جنت کا مہمان، وہ محمد رسول اللہ کا چوتھا خلیفہ راشد، وہ حسنین کا بابا۔ وہ یہ کفر کے جملے کہہ سکتا ہے جو تم نے اس کی طرف جھوٹ کی نسبت کیے کہ حضرت علی نے کہا میں اللہ کا خزانچی ہوں، اس کے راز کے صندوق ہوں، اس کا پردہ اور چہرہ ہوں، میں صراط اور میزان ہوں، میں اللہ کی طرف اکٹھا کرنے والا ہوں، میں اللہ کا وہ حکم ہوں جس سے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، میں اللہ کے اسماء الحسنی اور اس کی بلند مثالیں ہوں، میں آیات کبریٰ ہوں، میں جنت اور جہنم کا مالک ہوں، بہشتی کو بہشت میں، جہنمی کو جہنم میں میں ٹھہراؤں گا، جنتیوں کی شادی میں کروں گا، جہنمیوں کو عذاب میں دوں گا، میری طرف تمام مخلوق نے لوٹ کر آنا ہے، میں سورج کو نکالتا ہوں، میں دابۃ الارض ہوں، میں جہنم کی تقسیم کرنے والا ہوں، میں جنت کا خزانچی ہوں، میں متقین کا سردار ہوں، صراط مستقیم اور جو صراط پل صراط ہوں وہ میں ہوں، جنت اور جہنم کی تقسیم میرے اوپر ہے، میں حجت خدا ہوں، بادل، رات، بجلی، تاریکی، روشنیاں، ہوائیں، پہاڑ، سمندر، ستارے، سورج، چاند میرے تابع کر دیے گئے ہیں، میں ہوں جس نے عاد اور سمود اور اصحاب رس کو اور ساری قوموں کو ہلاک کیا، میں ہوں جس نے بڑے بڑے جابروں کو ذلیل کیا، میں صاحب مدین ہوں، فرعون کو میں نے ہلاک کیا، موسیٰ کو میں نے نجات دی۔ یہ آپ کے سامنے کتاب ہے۔ اللہ کی کون سی صفت ہے جو اللہ کے پاس رہنے دی گئی؟ موسیٰ کو نجات دینے والا اللہ، یہاں کہا نہیں علی مشکل کشا نے موسیٰ کو نجات دی، لہذا تم بھی قوال یہ کہو علی دم دم کے اندر دھما دم مست کے اندر، تم بھی کہو مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا۔ اللہ کہتا ہے فرعون کو میں نے ہلاک کیا، کہا نہیں علی نے ہلاک کیا۔ پھر کوئی صفت رہ گئی اللہ کی جو اللہ کے پاس ہو؟ عیسائیوں کو اللہ نے کافر کہا، انہوں نے 3 الہ بنائے تھے، انہوں نے 3 الہ بنائے، اللہ نے ان کو کافر کہا، اور ہم نے ایک نہیں لا تعداد الہ بنائے۔ کسی نے یہ ساری صفتیں پیر عبد القادر جیلانی کو دے دی، کسی نے یہ صفتیں حضرت علی کو دے دی، کسی نے یہ صفتیں رسول اللہ کو دے دی۔ آئیے ذرا قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں سچا الہ کون ہے، سچا اللہ کون ہے، سچا مشکل کشا کون ہے، سچا حاجت روا کون ہے؟ قرآن تیری عظمتوں پہ قربان جاؤ۔ قرآن اہل کفر اور اہل شرک سے سوال کرتا ہے،
اپنے اللہ کا تعارف کرواتا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. پاک ہے وہ اللہ. تبارک الذی، پاک ہے وہ اللہ، نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے اپنی کتاب فرقان کو اتارا. اپنے نور پر نہیں اتارا، اپنے عبد پر اتارا. نور من نور اللہ پر نہیں اتارا، علی عبدہ، اپنے بندے پر اتارا تاکہ سارے جہانوں کو ڈرا دیا جائے. الذی، وہ ہے کیسا، اس کی صفات کیا ہے، اس کی شان کیا ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض، الذی لہ ملک السماوات والارض. زمین و آسمان کی ساری بادشاہت نہ علی کے لیے، نہ ولی کے لیے، نہ نبی کے لیے، نہ پیر کے لیے، نہ بزرگ کے لیے. الذی لہ ملک السماوات والارض. زمین و آسمان کی بادشاہت ہے تو عرش والے رب کے لیے. وہ ہے کیسا، کوئی اس کا بیٹا ہے، کوئی اس کے جز کا ٹکڑا ہے؟ کیا اس نے حضرت علی کو بادلوں پر حکمران بنا دیا ہے؟ کیا فرعون کو علی نے ہلاک کیا تھا؟ اس اللہ کا بعد کوئی بیٹا، کوئی نور من نور اللہ، کوئی جزو اور کوئی ٹکڑا؟ آئیے قرآن سنیے. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. سبحان اللہ. کوئی بیٹا نہیں اللہ نے پکڑا. اللہ کے نور کا کوئی ٹکڑا نہیں، اللہ کا کوئی جز نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک. جب آسمان بنایا تو اس نے علی کو اپنے ساتھ آسمان بنانے میں مدد نہیں لی تھی. جب اس نے زمین بچھائی، زمین کے بچھانے پر وہ علی کا محتاج نہیں تھا، وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ اپنی بادشاہت میں تنے تنہا ہے، وہ اپنی بادشاہت کا اکیلا مالک ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. جس کو تم پکارتے ہو ان سب کا خالق وہ اکیلا ہے. جس کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے یہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، تم نے جن کو اللہ کے علاوہ الہ پکڑ رکھا، تم نے جن کو اللہ کے علاوہ مشکل کشا اور حاجت روا بنا رکھا،